بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مابین مناظرے کا تذکرہ کریں گے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا جو اس تکبر و غرور کے باعث کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سلطنت عطا کی تھی، ابراہیم علیہ السلام سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے کر آتا ہے، تو اسے مغرب کی طرف سے لے آ۔ یہ سن کر کافر حیرات و ششدر رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ظالم اور سرکش بادشاہ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے کا ذکر فرمایا ہے، جس نے رب ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دلیل کو غلط ثابت کر کے اس کا منہ بند کر دیا، اس کی جہالت اور کم عقلی کو واضح کر دیا اور اس کے سامنے سیدھا رستہ روشن کر دیا۔ مورخین، مفسرین اور نصاب کے ماہرین فرماتے ہیں کہ یہ بادشاہ بابل کا حکمران تھا۔ اس کا نام نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح تھا۔ مجاہد نے یہی فرمایا ہے۔ بعض دوسرے اہل علم نے اس کا نسب یوں بیان کیا ہے کہ نمرود بن فالح بن عابر بن شالح بن ارفہجد بن سام بن نوح۔ مجاہد اور بعض دوسرے اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے 4 افراد میں سے ایک ہے۔ جیسا کہ علماء نے کہا کہ 4 آدمیوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، ان میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومن تو ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام تھے، اور کافر نمرود اور بخت نصر تھے۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ نمرود مسلسل 400 سال بادشاہ رہا۔ وہ ایک متکبر، سرکش اور ظالم حکمران تھا۔ اس نے آخرت کے بدلے دنیا کو ہی اپنی خواہشات کی تکمیل کا مقام بنا لیا تھا۔ جب ابراہیم نے اسے دعوت توحید پیش کی تو اس نے جہالت و ضلالت کے سبب نہ صرف آپ کی دعوت کو ٹھکرا کر آپ سے جھگڑا شروع کر دیا، بلکہ خود اپنی ربوبیت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قتادہ، سدی اور ابن اسحاق کے بیان مطابق یہ سن کر اس نے 2 ایسے آدمیوں کو بلوایا جنہیں قتل کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کو قتل کر دیا جبکہ دوسرے کو آزاد کر دیا، اور یوں یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ اس نے ایک کو موت دے دی اور دوسرے کو زندگی عنایت کر دی ہے۔ در حقیقت اس کا یہ فعل حضرت ابراہیم کی دلیل کا جواب نہیں تھا، اور نہ ہی اس کا مناظرے سے کوئی تعلق تھا، بلکہ اسے یہی ظاہر ہوا کہ اس کے پاس اپنے دعوے کی کوئی دلیل نہیں۔ ابراہیم نے جو دلیل پیش کی اس کا مفہوم یہ تھا کہ حیوانات کا پیدا ہونا اور مرنا روزمرہ مشاہدے کی چیز ہے۔ یہ موت و حیات کا عمل از خود واقع نہیں ہو سکتا، اس لیے کوئی ایسی ہستی ضرور موجود ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور یہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ وہی ستاروں، ہواؤں اور بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا رہتا ہے، اور وہی بارش برساتا ہے۔ اس نے ان تمام حیوانات کو پیدا کیا ہے، اور وہی انہیں مارتا بھی ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ جواب میں جاہل بادشاہ نے جو یہ جواب دیا کہ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں، اگر تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ تمام ظاہری امور میرے کنٹرول میں ہیں، تو یہ محض اس کی طرف سے ضد اور ہٹ درمی کا اظہار تھا، اور اگر اس کا مطلب وہ تھا جو قتادہ، سدی اور ابن اسحاق نے بیان کیے ہیں، تو پھر اس کا ابراہیم کی دلیل سے یکسر کوئی تعلق ہی نہیں، کیونکہ یوں اس نے نہ تو ابراہیم کی بات کا جواب دیا اور نہ ہی دلیل کے مقابلے میں کوئی دلیل پیش کی۔ چونکہ بادشاہ کا اصل بحث سے یہ فرار تمام لوگوں کی سمجھ میں آنے والا نہ تھا، اس لیے ابراہیم نے ایک دوسری دلیل پیش کر دی جس کے ذریعے نہایت واضح طور پر نمرود کے دعوے کا بطلان ثابت کر دیا، اور اس کے باعث وہ لاجواب ہو گیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ابراہیم نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے کر آتا ہے، تو اسے مغرب کی طرف سے لے آ۔ یعنی یہ سورج جو روزانہ مشرق کی طرف سے طلوع ہوتا ہے، اسے اس کے خالق نے مقرر کر رکھا ہے۔ اگر واقعی زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں ہے جیسا کہ تم نے دعویٰ کیا ہے، تو پھر سورج کو مغرب کی طرف سے لے آ، کیونکہ یقیناً جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہوتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا، اور ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہوتی ہے۔ اگر تو سچا ہے تو ایسا کر، ورنہ تیرا دعویٰ غلط ثابت ہو جائے گا۔ فی الواقع تجھے بھی یہ معلوم ہے کہ تو ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ تو ایک مچھر پیدا کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ یوں ابراہیم نے اس کی جہالت و عجز کو واضح کر دیا، اور لاجواب ہونے کے سبب اس کا منہ بند ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سن کر
کافر حیرات و ششدر رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ مناظرہ اس دن ہوا جس دن ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے۔ اس دن پہلی مرتبہ آپ کی نمرود سے ملاقات ہوئی اور گفتگو بھی اسی دن ہوئی۔ زید بن اسلم سے مروی ہے کہ غلے کا انتظام نمرود نے اپنے پاس رکھا تھا اور لوگ غلہ لینے اس کے پاس جاتے تھے۔ ابراہیم بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس گئے۔ اس سے پہلے دونوں باہم نہیں ملے تھے۔ اس وقت دونوں کے مابین مناظرہ ہوا۔ اس نے غلہ دینے سے انکار کر دیا اور آپ بغیر غلہ لیے ہی واپس لوٹ آئے۔ آپ نے اہل خانہ کو مطمئن کرنے کے لیے راستے میں اپنے دونوں بورے مٹی سے بھر لیے۔ غر پہنچ کر بورے رکھے اور سو گئے۔ آپ کی زوجہ حضرت سارہ نے بورے دیکھے تو وہ نہایت عمدہ غلے سے بھرے ہوئے تھے، چنانچہ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو کھانا تیار دیکھ کر پوچھا، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ آپ کی زوجہ نے عرض کیا، آپ کے لائے ہوئے غلے سے ہی تیار کیا ہے۔ تب آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ رزق ہے۔ زید بن اسلم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے پھر دعوت دی، اس نے پھر انکار کر دیا۔ اس نے پھر تیسری مرتبہ دعوت دی، اس نے پھر انکار کر دیا اور کہا، تم اپنے لشکر جمع کر لو اور میں اپنے جمع کر لیتا ہوں۔ جب صبح ہوئی تو نمرود نے اپنی تمام افواج جمع کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر مچھر مسلط کر دیے اور وہ اس قدر زیادہ تعداد میں تھے کہ سورج کے آگے پردہ بن گئے، اور مچھروں نے ساری فوج کا گوشت کھا لیا اور ہڈیاں باقی چھوڑ دیں۔ ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا، اس کے سبب وہ 400 سال تک عذاب میں مبتلا رہا۔ اسی باعث اس کے سر میں ہتھوڑے مارے جاتے، بالآخر اسی طرح وہ ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔